اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و احترام سے سلام عرض کیا کرو۔ ایصال ثواب کرنا معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ قرآن پڑھ کر، درود پڑھ کر، ذکر الہی عز و جل کر کے، قربانی کھانا پکا کر غربا میں تقسیم کر کے، نفلی حج کر کے، نوافل پڑھ کر، کنواں کھدوا کر، نلکا لگوا کر وغیرہ وغیرہ طریقوں سے اپنے فوت شدگان یا زندوں کو ثواب پہنچانا، یعنی ایصال ثواب کرنا، قرآن و سنت عمل صحابہ علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے ثابت ہے۔ ہم درود شریف کے تحفے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب روزانہ کرتے ہیں، تو یہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہی دیا ہے۔ اب ایک عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کا جانور راہ خدا عز و جل میں ذبح کیا کرتے تھے۔ حصول برکت کے لیے ایصال ثواب کا ایک واقعہ صحابہ علیہم رضوان کا بھی پیش خدمت ہے۔ روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ماں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوا کر اس کا پانی سب کے لیے وقف کر دو۔ لہٰذا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور وقف کر دیا، اور وہ کنواں آپ کی والدہ کے نام سے مشہور ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی بھی اجازت دی کہ وہ بطور ایصال ثواب فوت شدہ والدین وغیرہ کے لیے نفلی حج کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایصال ثواب کے لیے عید قربان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بات بھیجنے کی ہو رہی ہے تو آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ وہ بھیجی ہوئی بات سلام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محفل سجی تھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ علیہم رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے میرے صحابہ، تم پر سلامتی ہو۔ میرا سلام مجھ سے بعد آنے والے میرے امتیوں تک پہنچا دینا، اور انہیں کہنا کہ وہ اپنے بعد آنے والے میرے امتیوں تک میرا سلام پہنچا دیں، اور پھر قیامت تک ایسے ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کریم، وہ سلام جو تیرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا، اس کا جواب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے تیرے تمام حکم ہم تک پہنچا دیے، اور انہوں نے وہ حق ادا کر دیا جس حق کو ادا کرنے کا تو نے انہیں حکم دیا تھا۔ روز قیامت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر اس طرح فائز کرنا کہ سب اگلے پچھلے ان پر رشک کریں، اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرنا، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے روتے ہیں، معراج پر گئے تو امت کو یاد رکھا، آخری امتی تک کو سلام بھجوایا، امت کے لیے قربانی کے جانور بطور ایصال ثواب کیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 3 جگہوں پر امت کی مدد میں مصروف ہوں گا۔ پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا میں مصروف ہوں گا، یا اللہ عز و جل میری امت کو خیریت سے پل صراط پار کرا دے۔ جہاں میری امت کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں تل رہی ہوں گی وہاں ہوں گا، اور امت کی شفاعت میں مصروف ہوں گا، حوض کوثر پر ہوں گا، وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کر ان کی پیاس بجھانے کے عمل میں مصروف ہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم بھی عہد کریں، اتنی محبت کرنے والے اپنے پیارے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ منقول ہے کہ ایک شخص کی والدہ فوت ہو گئیں، انہوں نے ایصال ثواب کی محفل منعقد کی اور عزیز و اقارب کو بلوایا، اور اس زمانے کے مشہور بزرگ جو ولی اللہ تھے انہیں بھی دعوت دے دی۔ سب محفل میں آئے، کسی نے کہا میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، یہ لے لو، کسی نے کہا میں نے اتنی بار سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ لے لو، کسی نے کہا میں نے کلمہ طیبہ اتنی بار پڑھا ہے، یہ لے لو۔ ختم شریف پڑھا گیا، اور بھی پھر تمام احباب کا کلام پاک پڑھا ہوا مرحومہ کو ایصال ثواب کر دیا گیا۔ مرحومہ کے بیٹے کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے لیے دیا ہے، مگر یہ بزرگ جو اللہ تبارک و تعالی کے ولی بھی ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہدیہ کیا۔ آخر مرحومہ کے بیٹے کے دل کی بات منہ پر آ گئی، ان بزرگوں کے لب ہلے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو بسم اللہ شریف میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب مرحومہ کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ کہتے ہیں کہ مرحومہ کے بیٹے کو رات خواب میں اپنی ماں کی زیارت نصیب ہوئی اور دیکھا کہ امی جان جنت میں چہل قدمی کر رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ بیٹا تو نے تو اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی بسم اللہ کو ترجیح نہ دی، اور یہی سوچتا رہا کہ لوگوں نے تو اتنے اتنے قرآن پڑھے ہیں اور انہوں نے صرف بسم اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا۔ بیٹا جان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی بسم اللہ کا ایصال ثواب مجھے اتنا دیا کہ مجھے جنتی بنا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا واقعے سے معلوم ہوا کہ ہر کام خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوتے ہیں جو صرف اس کی رضا کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ بس ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، یعنی ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور نیکی جس قدر خالص اللہ تبارک و تعالی واسطے ہوگی اتنا ہی نیکی کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارے وہ عزیز جو اپنی مقررہ عمر گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس عمل خیر کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، اور پھر جب وہ بڑی عمر کو پہنچ کر یا پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ پڑھا دی جاتی ہے۔ بس اذان کے بعد جماعت تیار ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی عمر ہے حضرت انسان کی۔ پاکستان کئی دیواروں پر یہ جملے لکھے ہوئے پڑھنے کا اتفاق ہوا، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ تعجب ہے تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کمانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ اگر اس نے کیا ہو تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے پیچھے چھوڑی ہوئی نیکی اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مسجد مدرسے میں کوئی رقم دے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نلکا لگوا دے، درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ ایصال ثواب کا ہے جس کا ذکر آپ ابھی سن چکے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جائے۔ یہی اولاد ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کے کام کر سکتے ہیں جلدی جلدی کر لیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے طالب علم سے مقررہ وقت کے بعد پرچہ لے لیا جاتا ہے۔ اب یہ اس طالب علم پر ہے اس نے کتنے سوالوں کے جواب صحیح لکھے اور کتنوں کے غلط اور کتنوں کے لکھے ہی نہیں۔ یہ دنیا کمرہ امتحان کی مانند ہی ہے، اور یہ زندگی سفید پرچہ جس میں ہم عمل کر کے اعمال لکھواتے ہیں، اور طالب علم سے تو یہ بات پوشیدہ رکھی جاتی ہے کہ کون کون سا سوال آنا ہے، مگر ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ بس ہم سب کچھ جان کر بھی عمل نہ کریں تو یہ یقیناً ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔